وادی کالام، خاموش پہاڑوں میں چھپا ایک حسین راز۔ اگر دنیا میں کہیں فطرت کا کوئی ایسا گوشہ ہے جو انسان کے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہوتا ہو، جہاں پہاڑ انسان کے دکھ سنے، دریا اس کے جذبات کو بہا لے جائیں اور ہوائیں اس کی روح کو سکون بخشیں، تو وہ مقام ہے وادی کالام۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سوات کے سینے میں چھپی یہ وادی صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ ایک جیتا جاگتا خواب ہے، ایک خاموش دعا، ایک نظم جو قدرت نے خود لکھی ہے۔ کالام سوات شہر سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے جب پہاڑی راستوں پر سفر کیا جاتا ہے تو ہر موڑ، ہر بلندی، ہر دریا کا کنارہ قدرت کے کسی راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ دریا سوات جو کالام سے ہو کر بہتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پانی نہیں بلکہ وقت بہہ رہا ہو، صدیاں، تہذیبیں، یادیں اور داستانیں بہا لے جاتا ہوا۔ اس وادی کی تاریخ عام سی نہیں۔ پرانے وقتوں میں جب انسان نے ابھی شہر بسانے سیکھے تھے، اس وادی میں فطرت کے طالب، راہب اور مسافر آ کر سکون تلاش کرتے تھے۔ بدھ مت کے دور میں یہ علاقہ ایک مقدس مقام مانا جاتا تھا، اور آج بھی کئی ایسے آثار موجود ہیں جو اس دور کی یاد دلاتے ہیں۔ چینی سیاح ہیون سانگ نے جب یہاں کا سفر کیا تو اس نے اپنی تحریروں میں ان پہاڑوں کی خاموشی اور وادیوں کی خوبصورتی کا ذکر ایسے کیا جیسے وہ جنت کی بات کر رہا ہو۔ وادی کالام کی اصل جان اس کا فطری حسن ہے۔ میہوڈن جھیل جو برفیلے پہاڑوں کے بیچوں بیچ شیشے کی طرح چمکتی ہے، ایک ایسا منظر پیش کرتی ہے جسے دیکھ کر دل دیر تک دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ سازین جھیل، بلوکر جھیل اور کنڈول جھیل جیسے کئی مقامات وادی کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ ان جھیلوں کے ارد گرد اگیچر، دیودار اور فر کے درخت قدرتی دیواروں کی مانند کھڑے ہوتے ہیں، گویا کسی قدیم نگہبان کی طرح۔ کالام کے پہاڑ جو سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکے رہتے ہیں، سورج کی کرنوں سے جب چمکتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے آسمان زمین پر جھکایا ہو۔ سردیوں میں یہ مقام برف کی سفید چادر اوڑھ کر ایک خوابناک تصویر بن جاتا ہے، اور گرمیوں میں سرسبز و شاداب گھاس، رنگ برنگے پھول اور چشمے ایک ایسی دنیا کا منظر پیش کرتے ہیں جو تصویروں میں بھی مکمل طور پر قید نہیں ہو سکتی۔ مگر کالام صرف پہاڑوں، دریا اور جھیلوں کا نام نہیں، یہاں کے لوگ، ان کی ثقافت، ان کا طرز زندگی بھی اتنا ہی دلکش ہے۔ مقامی لوگ زیادہ تر پشتون ہیں، سادہ، محنتی اور مہمان نواز۔ ان کی زبان، لباس، کھانے اور روایات میں ایک خاص کشش ہے۔ جب کوئی مہمان یہاں آتا ہے تو اسے صرف خوش آمدید نہیں کہا جاتا، بلکہ عزت دی جاتی ہے دل سے، خلوص سے۔ یہاں کے بازار، لکڑی سے بنے مکانات، مقامی ہنرمندوں کے ہاتھوں کے بنے دستکاریاں، سب کچھ اس وادی کے ثقافتی ورثے کی گواہی دیتے ہیں۔ پرانی داستانیں، بزرگوں کی باتیں اور بچے جو پتھروں پر کھیلتے ہیں، سب کچھ ماضی اور حال کا ایک حسین سنگم ہے۔ رات کے وقت جب آسمان پر ستارے چھا جاتے ہیں تو کالام کا منظر کسی اور ہی دنیا کا معلوم ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی خاموشی، جھیلوں کی چمک، دریا کی مدھم آواز، یہ سب مل کر انسان کے دل میں ایسا سکون اتارتے ہیں جو شہروں کے شور میں کبھی ممکن نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر دل کی وہ باتیں سنائی دیتی ہیں جو خود انسان کو بھی یاد نہیں ہوتی۔ کالام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سادگی میں حسن ہے، خاموشی میں طاقت ہے، اور فطرت میں وہ قربت ہے جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ جو لوگ تھک گئے ہوں زندگی کے شور، مصروفیت اور الجھنوں سے، وہ اگر ایک بار کالام آ جائیں تو ان کا دل دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ سکون کہاں ہے، مصنوعی روشنیوں میں نہیں، بلکہ اس وادی کے دھندلے آسمان میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، اور اس جھیل کے خاموش کنارے پر جو صرف دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر کچھ کہتی نہیں۔ کالام صرف ایک وادی نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین
اور آسمان ملتے ہیں اور انسان اپنی اصل پہچان پاتا ہے۔ مزید ہسٹوریکل ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نالج ہب کو ضرور سبسکرائب کریں۔